اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، فتثیر، پھر اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادل، فسقناہ، پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں، الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح جی اٹھنا ہے۔ منکرین، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعہ سے آخرت کے اس بات پر ایک دلیل دی گئی ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک شہر ہے، اس میں ایک عرصہ سے بارش نہیں ہوئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس شہر کی جو مٹی ہے، اس شہر کی جو زمین ہے، وہ غلہ نہیں اگا سکتی۔ غلہ نہ اگانے کی وجہ سے گرد و غبار پھیل گیا ہے، راستوں میں گرد و غبار آ گیا ہے، اور جو بیج وہاں پر ڈالا جاتا ہے وہ بیج مردہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بلد میت کہہ دیا کہ اس سے کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بارش کو برساتے ہیں۔ بارش کے برسانے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، وہ بادل جس جگہ پر اللہ پہنچانا چاہیں اللہ ان بادلوں کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا امر ہوتا ہے کہ اتنے حصہ پر اس شہر کے اندر بارش برسا دو۔ وہ بادل اس شہر کے اس حصہ میں بارش برسا دیتے ہیں، گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے، زمین کا بنجر پن ختم ہو جاتا ہے، اب اس میں ہل چلایا جائے، بیج ڈالا جائے تو وہ شہر سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، کسی انسان کے بس اور قدرت میں نہیں ہے کہ ایسی ہوائیں چلائے، بادلوں کو اکٹھا کرے، بادلوں کے اندر جو من و من پانی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہانک کر لے جائے، اور جو مطلوبہ جگہ ہے اس جگہ پر پانی کو برسائے۔ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں، زمین کا بنجر پن ختم ہوا، ہل چلایا گیا، بیج ڈالا گیا، اور پورا شہر سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اسی طریقہ سے اللہ فرماتے ہیں کذالک النشور، جتنا یہ آسان تم سمجھتے ہو اسی طریقے سے تمہیں مٹی سے دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے آسان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سب انسان مر جائیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سے بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعہ سے سارے انسان اسی طریقہ سے دوبارہ اٹھ جائیں گے جس طریقہ سے یہ کھیتی زمین سے اٹھتی ہے، جس طریقہ سے کھیتی زمین سے کھڑی ہو جاتی ہے، شہر سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ جب سارے انسان مر جائیں گے، گویا کہ کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے، کوئی سانس لینے والا نہیں ہے، زمین مردہ ہو چکی ہے۔
اللہ کے عرش کے نیچے سے بارش آئے گی اور سارے کے سارے اپنی قبروں سے سروں سے مٹیوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف چل دیں گے۔ تو یہ کذالک النشور، اسی طریقے سے جی اٹھنا ہے۔ من کانا، جو شخص یرید العزت، چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تمام تر عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ بات ان کے لیے باعث عزت ہو جائے، باعث فخر ہو۔ اور اسی طریقہ سے مشرکین کے ساتھ دوستی، کفار کے ساتھ دوستی کا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے عزت حاصل ہوگی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فللہ العزت جمیعا، کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کا یہ مقصد ہے کہ ان سے عزت حاصل کریں گے؟ عزت تو تمام تر اللہ کے لیے ہے، یعنی عزت کے خزانے تو سب اللہ کے پاس ہیں۔ ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، اللہ اس پر قادر ہے، اور عزت کے نقشوں میں ذلت دے دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو جو شخص عزت چاہتا ہے تو بھئی عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے۔ اب اس کا کیا جب مطلب ہوا کہ عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، پھر عزت ہی عزت ہے، پھر وقار ہی وقار ہے، پھر شان ہی شان ہے۔ الیہ، اس کی طرف، یصعد، چڑھتا ہے، الکلم الطیب، پاکیزہ کلام، جو ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کسی کو بھلائی کی بات کہتے ہیں، خیر کی بات کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے الکلم الطیب ہیں، اچھے کلمات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ یعنی ان کا نتیجہ یا ان کا جو یعنی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گا۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح وہ چڑھاتا ہے اس کو۔ والعمل الصالح یرفعہ، والعمل الصالح کا مطلب تو یہی ہے کہ الیہ یصعد، اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے۔ یرفعہ میں جو ضمیر ہے ہو کی، اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم الطیب فرمایا، اچھا کلام، پھر فرمایا والعمل الصالح، اور اچھا عمل۔ اچھا کلام، اچھی بات، اچھی گفتگو، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کی پرواز کمزور ہوتی ہے جب تک کہ عمل صالح اس کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتا۔ جب عمل صالح اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھی گفتگو، اچھا کلام، ذکر، تسبیح، دعا، اس کی پرواز تیز ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کلام اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ اپنا کردار، اپنا عمل اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو اسی طریقہ سے کوئی شخص بھی جو ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اچھا کلام بولتا ہے، اس کا وہ ضائع نہیں جاتا، لیکن اس کی پرواز کمزور ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ عمل صالح مل جائے، عمل صالح کے ملنے کی وجہ سے کلیم الطیب کی پرواز تیز ہو جاتی ہے، وہ جلد اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یرفعہ کا معنی یہ ہے کہ عمل صالح کلیم الطیب کو بلند کر دیتا ہے، اللہ کی طرف جلد لے جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کے بالکل الٹ کیا گیا ہے کہ عمل صالح کو کلیم الطیب
جلد اللہ تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کا عمل ہے۔ اب اس میں پھر جو علم ہے اس کا کردار سامنے آتا ہے کہ ایک جاہل شخص ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کا جو ہے وہ نصیحت کی بات کہنا ہے، اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ کلم الطیب اس کے ساتھ اس کا علم شامل ہوگا تو اس کو فہم قرآن ہو۔ نماز وہ پڑھ رہا ہے، عمل صالح ہے، لیکن نماز میں کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ کلم الطیب کا فہم ہے کہ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس نے اس کے ساتھ سورت ملائی ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، رکوع میں تسبیحات کر رہا ہے، اس کا معنی مفہوم اس کو بات معلوم ہے، سجدے کی تسبیحات کا علم ہے، اتحیات میں وہ بیٹھا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کا اس کو علم ہے، یہ الکلم الطیب۔ تو کلم الطیب اس کے عمل صالح کو اللہ کی طرف جلد پہنچا دیتا ہے، یعنی جب اس کا فہم اس کو ہوتا ہے، اس کا ادراک اس کو ہوتا ہے، تو پھر اس کا کلم طیب اس کے عمل صالح کو جلد اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یرفعہ کا معنی یہ ہے کہ کلم الطیب کو اور عمل صالح کو اللہ اپنی طرف اٹھاتے ہیں۔ جو کلم الطیب اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ اس کلم الطیب کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ وہ عمل صالح جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ عمل صالح اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص نماز برے طریقے سے پڑھتا ہے، وضو بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، قیام اچھے طریقے سے نہیں کیا، رکوع اچھے طریقے سے نہیں کیا، سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ جب وہ نماز مکمل کرتا ہے تو اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور جو شخص وضو اچھے طریقے سے کرے، قیام اچھے طریقے سے کرے، رکوع اچھے طریقے سے کرے، سجدہ اچھے طریقے سے کرے، نماز کو اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے، تو اس کی نماز فرشتے خوشبودار ریشم کے لیے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یرفعہ کا معنی کہ جس کلم الطیب کو اللہ قبولیت سے نوازتے ہیں، جس عمل صالح کو اللہ قبولیت سے نوازتے ہیں، اللہ اس کلم الطیب اور اس عمل صالح کو اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو داؤ کھیلتے ہیں برے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک، اور ان کا داؤ ہوا یبور، وہ نقصان میں جانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یعنی ایک تو ان کا کردار ہے، ان کا عمل ہے، ان کی تدبیریں ہیں، اور ایک اللہ کی تدبیر ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ ان کی تدبیروں کو انہی پر لوٹا دیں گے، ان کی تدبیروں کو انہی پر پلٹ دیں گے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی کی ذات ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثی، اور جو کچھ اٹھاتی ہے مؤنث، ولا تضع، اور نہیں جنتی، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور باقی سب انسانوں کو ثم من نطفہ، پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کی پانی کی بوند ہے، اس کے ذرائع اور اسباب بھی مٹی ہی سے پیدا ہوئے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا نظام بنایا وہ سب مٹی سے ہے۔ تو واللہ خلقکم من تراب، تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی ایک بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے بنائے تمہارے جوڑے جوڑے۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے،
ہر چیز کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، مردوں کے ساتھ عورتیں پیدا کی، دن کے ساتھ رات پیدا کر دیا، ہر چیز کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جتنے جاندار ہیں ان تمام کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، نباتات کے بھی جوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ماں کے پیٹ میں جب حمل کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جو پانی کی بوند ہے، یہ جو رحم میں ٹھہری ہے، اب اس نے مذکر بننا ہے یا مؤنث بننا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو ولا تضع الا بعلمه، اور جو کچھ بھی وہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما يعمر، اور جو کچھ عمر پاتا ہے، من معمر، کوئی عمر پانے والا، ولا ينقص، اور نہیں کم ہوتی، من عمره، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ کے اندر اس کو درج کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی ماں کے رحم میں نطفہ کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے متعلق جانتے ہیں، اس کی کتنی عمر ہوگی، اس کی عمر گھٹا دی جائے گی، بڑھائی جائے گی، تو لوح محفوظ کے اندر سارا کا سارا اللہ نے درج کیا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے بہت لطیف اشارہ فرمایا ہے اس بات کی طرف کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ ایک نطفہ سے ہے، وہ نطفہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں اپنی مدت کو پورا کر چکا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھیجتے، پھر جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ قوت پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ یہی مثال ہے پوری کی پوری کائنات کی۔ اللہ جانتے تھے، اللہ نے پانی کی بوند سے اس مٹی کو پھیلانا شروع کیا ہے، پانی کی بوند سے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ پر بیت اللہ ہے یہاں پر پانی کا ایک بلبلہ بنا تھا، اس بلبلہ کو اللہ نے پھوڑا اور اس کے اندر سے اللہ نے مٹی کو پھیلانا شروع کیا، اور یہ پھیلتی پھیلتی جو ہمارے سامنے ہے، پھر وہ ترقی کرتی کرتی آج ہمارے سامنے ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دوبارہ ڈکلائن کی طرف جائے گی، دوبارہ انحطاط کی طرف جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ الا فی کتاب، یہ سارا کا سارا نقشہ جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا نقشہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس نے کیسے کیسے اعمال کرنے ہیں، اس کی اولاد کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کہاں پیدا ہوگا، یہ کہاں مرے گا، کیسے اعمال کرے گا، الا فی کتاب، وہ سارا کا سارا اللہ نے کتاب کے اندر درج کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ یسیرن، اس کے اوپر تنوین ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اقتفاظ کیا تھا کہ جو تنوین ہے اس کے کئی مفہوم اور کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ جو تنوین اوپر ہوتی ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کے اندر بھی معنی ہوتا ہے۔ تو ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ یسیرن کے اوپر جو تنوین ہے اس کا معنی یہ کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس نظام کو ختم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قدرت کاملہ پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا الابرار یا رب العالمین۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك